سر فرانس 24 نے ایک ہیڈ لائن لگائی ہے، وہ ہم دکھا بھی رہے اپنے ناظرین کو. اس میں لکھا ہے کہ جی چائنیز ویپنز پاس کامبیٹ ٹیسٹ ان انڈو پاک کلیش ود فلائنگ کلرز. اچھا، اور بھی ظاہر ہے ہم جو دیکھ رہے ہیں یعنی کہ وہ مارکہ حق میں جو کامیابی حاصل ہوئی پاکستان کی اس کو باقاعدہ طور پہ قبول کر رہے ہیں. عالمی میڈیا ایک طرف یہ کر رہا ہے چین کا جو اسلحہ ہے، ہاں جی، چین کے جو میزائل ہیں، چین کے جو طیارے ہیں، انہوں نے اپنی برتری ثابت کر دی اور ٹیسٹ بھی ہو گئے. یعنی پاکستان نے اس کو ٹیسٹ کر لیا. تو ایک پاکستان کا بھی یعنی ڈنکا بجا ہے، بڑا ایک کارنامہ ہے. بالکل. اور چین ظاہر ہے کہ چین کے آلات تھے، وہ ان کی ایجادات تھیں، اور پاکستان ان کے ساتھ مل کے کئی طیارے تو پاکستان خود بنا رہا ہے. اور دیکھیے پاکستان کے جو لوگ ہیں، جو ہمارے ہوا باز ہیں، جو ہمارے مجاہد ہیں، کہ انہوں نے اب تو مبصرین کہہ رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے استعمال کیا ہے اس میزائل سسٹم کا، ان طیاروں کا، اس طرح تو جس طرح الیکٹرانک وارفیئر میں انہوں نے حصہ لیا ہے، اس طرح تو شاید چینی پائلٹ بھی ہوتے تو ایسا کام نہ کر سکتے. تو ہماری جو وہ اپنی جگہ ہے، جو ان کے سسٹمز ہیں، لیکن جو ہم نے کارنامہ سر انجام دیا ہے وہ اپنی جگہ ہے. یہ بھی ایک تاریخ میں رقم ہو گیا. بالکل. اچھا سر، اب اگر آپ بہت بڑی گاڑی ایک مرسیڈیز لا کے دے دیں، ڈرائیور اناڑی ہو، بالکل چلا نہ سکے، تو رافیل کے ساتھ کیا ہوا؟ یہی وہ کہتے ہیں کہ ڈرائیور جو ہے اس کا معاملہ بھی ہوتا ہے نا، جو چلانے والا تھا اس نے ان کا بھی بھٹا بٹا دیا. یہ چیز 2019 میں رافیل کا تو ذکر کر دیا تھا مودی صاحب نے، تو لیکن خیال تھا کہ ان کا تو خیال تھا کہ بس وہ آ گیا تو بس خود بخود تباہی مچائے گا اور ہم چھا جائیں گے. اور وہ ان کو رافیل کے جو پائلٹ ہیں ان کو اس وقت معلوم ہوا جب ان کی طرف میزائل حملہ آور تھا، اور وہ 8 سیکنڈ تھے کہتے ہیں ان کے پاس فیصلہ کرنے کے. تو قوت فیصلہ شل ہو گئی. تصور نہیں کر سکتے نا پائلٹ کہ یہ ہمارے اوپر بھی حملہ ہو سکتا ہے، ہمارا سسٹم جو ہے وہ جیم ہو سکتا ہے. بالکل سر. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ کی جا رہی ہے کہ دونوں طرف ظاہر ٹیکنالوجی تو ہے، ایڈوانسمنٹ ہے، لیکن جو کوارڈینیشن تھی، جو مربوط نظام پاکستان کا تھا وہ نہیں تھا کہیں، جس وجہ سے یہ کارروائی ہوئی ہے. آپریشنل کیسے کرنا ہے سسٹم کو، تو ہماری فوج، بری فوج، ہماری جو بحری فوج، ہماری فضائی فوج، سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے تھے. سر آج قرارداد بھی جو منظور ہو گئی ہے، اور ظاہر ہے سینٹ میں جی اتفاق رائے سے اور وہاں ایک بات بتائی گئی ہے کہ 320 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے بھارت کو اس جنگ میں، یعنی کہ ابھی تک یہ تخمینہ لگایا گیا پاکستان کی طرف سے. تو پھر کیا عشق نے سمجھا ہے، کیا حسن نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے. ہماری تو انڈیا کی بہت بڑی اکانومی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جناب ہماری اکانومی جو ہے وہ تو چھلانگے مار رہی ہے، اور 5ویں بڑی اکانومی ہے، 4تھی بڑی بن جائے گی. تو ہم تو فقیرانہ شان رکھتے ہیں. اقبال نے کہا کہ جہاں میں سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، اچھا زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، اور جہاں میں جوہر اگر کوئی آشکار ہوا قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں. تو یہ جو مال و دولت ہے، جو وسائل کی بہتات ہے، اس سے جنگیں نہیں جیتی جاتی، اس سے مار کے نہیں لڑے جاتے. یہ تو ایک اپنے خدا پہ یقین اور اپنی مہارت اور اپنی صلاحیت اور اپنی تیاری، اس کا آپ دیکھیں نا، وہ تو پھر ہم نے کر دکھایا الحمدللہ. اچھا سر، میں ذرا سنانا چاہ رہا ہوں، ایک تو بھارت کو ایک اور جو سبکی ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ نا، وہ ہمارے رحمان فارس صاحب ہیں، ماشاءاللہ بہت زبردست شاعر ہیں. کہتے جب ہوا لشکر اعداء کا تماشا لمبا، ہم نے 2 وار کیے اور وہی کاری نکلے، اور کس رعونت سے وہ آئے تھے کہ کر لیں گے شکار، اور پھر ان کے شکاری نکلے، اور تب سمجھنا کہ لگا ٹھیک تمانچہ مارے، تب سمجھنا کہ لگا ٹھیک تمانچہ مارے، داغ پکا پڑے آواز کراری نکلے. اور آواز ایسی کراری نکلی کہ آوازیں یہاں تک آ رہی ہیں چیخوں کی. اچھا سر، مزید چیزیں اور برسوں
یہ برسوں ان کی بات گشت سنائی دیتی رہے گی بالکل تاریخ کے ایوانوں میں. ہاں